بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشتم جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا۔ پچھلے لیکچر میں نظریہ پاکستان کی اساس کے بارے میں سیکھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ کیا سوچ تھی جو پاکستان کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے کار فرما تھی، یعنی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اپنے مذہب اسلام کے مطابق آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ سرزمین چاہیے تھی، جس کے لیے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ اور آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامی اقدار کی تفصیل جانیں گے۔ اسلامی اقدار سے مراد وہ قدریں تھیں جن کو پاکستان بننے کے بعد عمل میں لانا تھا، یعنی پاکستان میں عملی طور پر نافذ کیے جانے والی اقدار۔ ان اسلامی اقدار کی تفصیل کا آغاز آج ہم کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، عقائد و عبادات یعنی بلیفز اینڈ پریئرز۔ عقائد و عبادات سے مراد کیا ہے؟ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ اس عقیدہ سے مراد ایسی بات جس پر دل سے ایمان لایا جائے یا دل سے یقین ہو۔ عبادات عبادت کی جمع ہے، یعنی خدا کی بندگی کرنا یا پرستش کرنا۔ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی؟ جی ساتھیو، اصل میں پاکستان میں رہنے والے لوگ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے جس میں وہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی عبادات پر عمل کر سکیں، اپنے مذہب اسلام کے مطابق پرامن طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ناممکن بات تھی۔ وہ عقائد جن کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، ان میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابیں یعنی آسمان سے اتری ہوئی کتابیں، ان پر ایمان لانا شامل ہے۔ انہی عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، اور جو شخص یا جو مسلمان ان پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جی ساتھیو، اسلام کی تکمیل 5 ارکان سے مکمل ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نامکمل ہی رہے گی۔ آئیے ان ارکان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی معبود نہیں۔ در حقیقت توحید سے مراد یہی ہے کہ دل سے اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود سچا نہیں، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، چاہے وہ چیز زمین کے اندر ہے یا سمندروں کی گہرائی میں، ہوا میں معلق ہے یا خلا میں حائل، کچھ بھی اس سے چھپا نہیں۔ اور توحید و رسالت چونکہ اسلام کا پہلا رکن ہے،
اس میں ابھی میں نے آپ کو توحید کے بارے میں بتایا، اب رسالت کے بارے میں جانتے ہیں۔ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ عقیدہ رسالت سے مراد اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے، اور آخری نبی جن پر نبوت کا خاتمہ ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قیامت تک اب کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا ہی عقیدہ رسالت ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ ایک مسلمان پر سب سے پہلے نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اور جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا وہ باقیوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو، اگر 10 سال کا ہو جائے تو نماز میں سستی کا مرتکب ہو تو اسے سزا دو۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر عاقل و بالغ اور باشعور مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض ہے۔ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا نام روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر روزے رکھے، اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی نشو و نما پانا یا پاک کرنا کے ہیں۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہوں، صاحب حیثیت ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت کا ایک مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تاکہ دولت گردش میں رہے، اور اس طرح معاشرے کے مفلس اور نادار یا غریب لوگوں کو بھی ان کا حق ملتا رہے اور ان کی مدد ہو جائے۔ اسلام کا پانچواں رکن حج ہے۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے گویا وہ آج پیدا ہوا ہو۔ جی ساتھیو، آج ہم نے اسلامی اقدار کے بارے میں، جو کہ نظریہ پاکستان کی اساس ہیں، ان میں سب سے پہلا پوائنٹ عقائد و عبادات کو پڑھا، اور ان میں ہم نے اسلام کے 5 ارکان کی تفصیلات کے بارے میں جانا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں، اور ان ارکان پر عمل کیے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ جی ساتھیو، آج کے لیکچر کا اختتام اس بات پر کیے دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، بڑوں کا کہنا مانیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔